الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہم الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ درخشاں پہلو کے تعلق سے جانیں گے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم اخلاق ہیں ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور جس مقصد کو وضاحت کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. دوسرے موقع پر بُعِثْتُ معلما، میں بہترین اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم اخلاق ہیں جنہوں نے ننگی ہو چکی انسانیت کو، اس کے تن کو تہذیب کی چادر سے ڈھانپا. اور ظلم اور استحصال کی ایک نہیں ہزاروں صورتوں کو آپ نے ختم کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت ساری دنیا میں دین کا استحصال عام تھا، اخلاق کی گراوٹ عام تھی، تہذیب کا نام و نشان نہیں تھا، حق کو مارا جاتا تھا، ظلم اور جہالت کی کوئی بھی ایسی صورت نہیں تھی جو اپنے عروج کو نہ پہنچ چکی. ان سارے مظالم کو اور ان ساری بد اخلاقیوں کو، بد تہذیبیوں کو نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا نیک بخت ہونے کی دلیل ہے.
ہمارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جیسا میلان پایا جاتا ہے اسی کو دلیل بناتے ہوئے ہم اپنی ذات کو، اپنے ظرف کو اور اپنے نفس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم کس پائے کے مومن ہیں، کس پائے کے محب رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دور صرف صحابہ کا زمانہ نہ تھا، یہ خیر قیامت تک کے لیے باقی ہے رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان میں کا ایک ایک شخص یہ تمنا، یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنی تمام تر دھن و دولت کو قربان کر کے، اپنے گھر بار کو لٹا کر مجھے صرف ایک نظر دیکھ سکے تو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب بھی مسجد نبوی کے اس 24 ستون کا واقعہ بیان کرتے جس کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، تو اس ستون سے، اس اونٹنی سے انداز میں بلبلانے کی آواز سنی گئی جس سے اس کا بچہ دور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پر اپنا دست مبارک دھرا تو اس سے وہ آواز آنا رک گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کی آواز یہ کہتے ہوئے ہرا جاتی ہے، کہتے ہیں خدا کے بندو، یہ ایک لکڑی کا بے جان حصہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے قرار ہے، تم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہر قوم اپنے بڑوں کے لیے جوش میں آتی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، علاقائی لیڈر ہو، قوم کا کوئی رہبر ہو یا من پسند امام ہو، کوئی بھی ہمارا محبوب شخص ہو، ایسے اس کے لیے ہم جوش میں آتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہر قوم ہی اپنے بڑوں کے لیے جوش میں آتی ہے، اور ہر امت کے لیے کچھ چیزیں سمجھوتے سے بھی اوپر ہوتی، یعنی اس میں کسی قسم کا کمپرومائز، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب
اور اللہ کا دین وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی تعظیم کے معاملے میں ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کی حفاظت کی خاطر ہم آل و عیال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جان کو بھی تنکے کی طرح اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آج ہمارا موضوع سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے درخشاں پر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل سی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک تصویر آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، اور عام طور پر اس کا مشاہدہ ہماری زندگیوں میں ہوتا رہتا بھی۔ کسی ایک میدان میں کوئی انسان اگر بڑا اور قابل ذکر ہو جائے تو یہ اس کے بہت سے میدانوں میں چھوٹا اور ناقابل ذکر ہونے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ بہت سے انسان دیکھے گئے ہیں جو اگر کسی ایک بات میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی پر ہوں گے تو کسی دوسرے پہلو سے ڈیڈ سی سے بھی نیچے گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات بے انتہا سچ ہے کہ اکثر مشہور فاتح ملکوں پر حکومت کرنے والے، ملکوں کو جیتنے والے، ان کی پرسنل زندگی میں، نجی زندگی میں نہایت بد خصلت دیکھے گئے۔ اکثر فلسفی اور مفکر عمل کے میدان میں صفر سے بھی نیچے ہوتے۔ جن شاعروں کی غزلیں اور محبت کے گیت قریہ قریہ گائے جاتے ہیں، اور جن ادیبوں کے تخلیقی شاہکاروں سے لوگ زبان کا ذوق پاتے ہیں، ان کے ذاتی زندگیوں میں اکثر الو بولتے سنے گئے، اور وہ اپنے قریب کے لوگوں پر بے انتہا بھاری دیکھے گئے۔ لوگ ان سے صرف مشاعروں اور کتابوں کے اندر رہ کر ہی محظوظ ہو سکتے۔ اکثر سیاستدان میدان جنگ کے شہسوار نہیں ہوتے، اور میدان جنگ کے بہادر فکر و فلسفہ، علم و دانش کے میدان میں بالکل وہ ناکارہ نظر آتے۔ اکثر سماجی کارکن گھریلو زندگی میں ایک کامیاب مثال نہیں دیکھے گئے۔ اکثر لیڈروں کے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیزوں کے لیے ان لیڈروں کے پاس وقت نہ ہونے کے گلے کرتے سنے گئے۔ اکثر اخلاق کے دائی جو باعمل بھی ہوں،
یعنی اچھے اخلاق بھی ہوں، وہ حکمرانی میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اور اخلاق کا اصل امتحان ہوتا ہی تب ہے جب اختیارات کا تاج انسان کے سر پر رکھا۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر معاشرے پر گہری نظر ڈالتے ہیں، اکثر عبادت گزار معاشرے کے لوگ اسی معاشرے کے گمسان سے گزرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ اب یہ بہت دور کی بات ہے کہ وہ سرکش معاشرے کی ننگی پیٹھ پر چڑھ بیٹھے اور اس کی اصلاح کر سکیں۔ تجارت کے دھنی جو ہوتے ہیں، دلیری میں، شجاعت میں، جواں مردی میں نام پیدا کرتے ہوئے کبھی کم ہی سنے گئے۔ سفارت اور ڈپلومیسی کے محاذ پر سرگرم لوگ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے لیے پریشان ہوتے، دولت مندوں کو ان کی خدمت کے لیے مسخر کرتے کبھی کم ہی دیکھے گئے۔ معزز سامعین، ایک ایک نقطہ ہماری سماج کا زندہ شاہد ہے، اور قانون کے جو ماہرین ہیں، تزکیہ و تربیت اور امور شخصیت سازی میں وہ مرجع اور مستند کی حیثیت کم ہی رکھتے، اور حکمائے نفس کیا کبھی اقتصادیات میں اپنا الگ رول انہوں نے نبھایا ہے؟ اس طرح کسی بھی میدان کا ایک ماہر ہمیں دوسرے میدان میں کمزور نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، کیا ایسا ممکن ہے کہ ساری خوبیاں ایک ہی شخص کے اندر پائی جاتی ہوں؟ ایک ہی شخص ان سارے کمالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے۔ اور وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ہلکی پھلکی زندگی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کی دعا ہوتی ہے اللہم الرفیق الاعلی۔ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں، ان سارے میدانوں میں اکیلے کامیاب شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سارے کام دن کے اجالے میں کیے جاتے ہیں۔ دن کے اتنے کارنامے ہونے کے باوجود، اتنا مشغول ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں سجدے میں گزر رہی ہیں، قیام میں گزر رہی ہیں، طویل تلاوت میں گزر رہی ہیں۔ یہ ساری مشغولیات آپ کو عبادت سے نہیں روک رہی۔ آج چھوٹی موٹی نوکری کرنے والے نوجوان یہ بہانہ بنا کر عبادت سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت سی دنیا میں، پوری انسان کی تاریخ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشغول انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کے باوجود آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں
سجدہ و قیام میں، تلاوت قرآن میں وقت بتا رہے ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود 2 3 مہینوں تک آپ کے گھر میں چولہا زبان پر نہیں۔ آج ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز الحمدللہ ہمیں میسر ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شکایتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اتنے گلے شکوے جو ہمارے زبان پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیرا شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور ہر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اللہ کے ذکر سے ہمیشہ معمور رہتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کھجور کے سخت چٹائی پر سوتے ہیں تو ان کی نرم جلد میں وہ چٹائی کے جو سخت حصے ہیں وہ پیوست ہو جایا کرتے، لیکن قربان جائیں کہ اس کی ان کو پرواہ ہی نہیں۔ اور یہ ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ نے دنیا میں کہیں ایسا انسان دیکھا ہے جیسے جیسے اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کی کبریائی کے آگے جھکتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کی تعریف و تسبیح سے ہمیشہ تر رہتی ہو، اور ہر ہمیشہ اپنے قصور پر اللہ سے استغفار کرتا ہو؟ کیا ایسی خوبصورت تصویر آپ نے دنیا میں کہیں دیکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خوبصورت تصویر صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کی ہوئی نہیں سکتی۔ معزز سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان تھے، ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ حکومتیں تو بہت لوگ کر گئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے؟ اس کی راہ میں تاریخ اس طرح بچھ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے اس نے سرکش زمانے کو سدھار لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے جس نے اچھے مقاصد کے لیے زمین کو اتنی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے جس نے اس قدر ہمہ جہت انقلاب اس دھرتی پر برپا کیا؟ اور وہ انقلاب ایسا خیر کا ایک ایسا ریلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا دینے میں کامیابی حاصل کی، تو پوری زمین کو اور زمین کے رہنے والوں کو اپنے زیر آب لے آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین، آج دنیا ایسی عظیم اور برگزیدہ ہستی سے معجزے مانگتی ہے۔ اگر معجزے چاہیے تو کئی سارے، سینکڑوں کی تعداد میں معجزے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رونما ہوئے، لیکن معجزہ کتنا بھی بڑا ہو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اصل معجزہ وہ ہے
کہ تا قیامت کے لیے ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے چلے جائیں تو آپ کے اسوا کو اپنے جان سے بھی زیادہ چاہتا. اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. برگزیدہ ہستی سے معجزہ مانگتے ہو، یہ کم تو نہیں کہ پوری کی پوری ایک قوم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے اٹھا کر ان کی زندگی میں، ان کی رگوں میں زندگی دوڑا دی. یعنی جو شرک میں بالکل مبتلا ہو چکے تھے ان سب کو توحید کا سبق آپ نے دیا، اور آپ نے ایسے اخوت کا سبق پڑھایا. قاتل اور مقتول کی اولاد اپنا انتقام بھول کر بھائی بھائی بن گئے. صحرا میں بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، دنیا پر ایسی بادشاہی انہوں نے کی کہ سیزر کی بادشاہی بھی اس کے سامنے ہیچ ہے اور شاہ کی بادشاہی بھی اس کے سامنے کم. اور اسی ریگستان کے اونٹ چلانے والوں نے، بکریاں چلانے والوں نے عدل کا ایک ایسا ماحول قائم کیا، عرب عرب رہے اور نہ عجم عجم رہے. آدمی کے پاس دکھانے کی کوئی رتبہ باقی نہیں رہا سوائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی کہ تقریباً اس وقت ایک بہت بڑے خطے کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا سالن روغن کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی جو آرام گاہ ہے یعنی گھر ہے جس کو ہم جھوپڑ پٹی کہتے ہیں، جھوپڑ پٹی سے زیادہ نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں تقریباً اس وقت کی آدھی دنیا پر خلافت کرنے والے کی شخصیت اور ان کا حال کیا ہے، سالن روغن ہے، اور ان کے آرام کرنے کی جو جگہ ہے، گھر ہے جس کو ہم چھوٹی جھوپڑ پٹی کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. لیکن تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، زرق برق لباس نہیں ہے، آزو بازو فوج نہیں ہے، مگر یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ڈر سے کسرا اپنے تخت پر بیٹھا تھر تھر کانپتا، اور جس کی شدت گرفت سے رومن کے شہنشاہوں پر لرزہ طاری. آج زرق بر لباس بھی ہے، کرسی بھی ہے، اور فوج بھی آزو بازو پائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی قیمتی عمارتوں میں بھی ہمارے قائد رہتے ہیں، لیکن وہ دبدبا دنیا پر نہیں ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن قرآن تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. کیوں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود 40 سے لے کر 50 تک کے ممالک ہمارے ہونے کے باوجود کیوں ذلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کیوں ہماری بات کو ہم منوا نہیں پا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو جیسا ہمیں اپنانا چاہیے ویسا اگر اپناتے تو آج یہ برے دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. نقص کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم
اپنی اصلاح کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جنہوں نے ریگزاروں میں پھول کھلائے، ریگستان میں انہوں نے چمنستان کو سجایا۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں معزز سامعین سنیں، جس نے معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی سفاک رسم کو پورے طریقے سے ختم کر دیا۔ غور کریں، صرف 2 آیات جو عرب کی عورتوں کا کایا پلٹ دیتے ہیں، صرف 2 آیات جنہیں پڑھتے ہوئے عربوں کی ہچکی بن جایا کرتی تھی، سننے والے سہم جاتے تھے۔ یہ 2 مختصر آیتیں تو اس گناہ میں ملوث رہ چکے لوگوں کے گرد حصار باندھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ضمیر کی قید بن جاتی، بلکہ تو پھندا نظر آتی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جس دن زندہ درگور کر دی جانے والی معصوم جان سے پوچھا جائے گا کہ بھلا کس جرم میں وہ ماری گئی تھی۔ معزز سامعین، ایک کمزور مخلوق عورت جو کبھی خود ترکہ شمار ہوتی تھی، بات سمجھ میں آئے؟ ترکہ کا معنی، ترکہ کا معنی ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے اس پر سب کا حق ہو جاتا ہے، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ایک کمزور مخلوق ایک وقت ترکہ شمار ہوتی تھی، پھر کس نے اس کو وراثت میں زور اور باقاعدہ حصے دار بنایا، زور آور بھی بنایا اور باقاعدہ حصے دار بھی بنایا۔ یقیناً وہ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور اعزاء اقارب چھوڑ گئے ہیں، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور اعزاء اقارب چھوڑ گئے ہیں۔ ترکہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، لیکن حصہ برابر کا مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ایک لمحے کے لیے سوچیں، کہاں وہ خود ترکہ تھی، کہاں اب وہ ایسا کیسے ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس قوم میں ایک نبی مبعوث ہو چکا تھا، اور وہ نبی میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کی تفسیر کرنے والا کوئی بھی مؤلف ایسا نہ ہوگا اس نے یہ ذکر نہ کیا ہو کہ جب باپ مر جاتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا تھا، تو بیٹا ترکے میں صرف اپنی سگی ماں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوتا تھا، اور باپ کے مرتے ہی سوتیلی مائیں جتنی ہوتی ساری ماؤں کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اس آدمی کی اولاد خود جو ہے لڑتی بڑھتی تھی۔ اس جہالت کے مد مقابل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو کبھی خدا کے اللہ کے حق کے سوا کسی بات پر غصہ نہیں ہوئے، اللہ کے دستور کو جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے زوجیت نہ کرو جن سے تمہارے باپ کی زوجیت رہی ہے، سوائے وہی جو بس پہلے ہو گیا۔
یہ بے حیائی ہے اور گھناؤناپن ہے اور برے انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اور اس اللہ کے دستور پر سختی ایسی کہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا کو سرکاری جھنڈا لہراتے ہوئے جاتے دیکھا، پوچھا تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے کہ ایک شخص جس نے آپ اپنے باپ کی منکوہا کو اپنے گھر میں ڈال لیا ہے اس کا مال ضبط کیا جائے اور اس کو سزائے موت دے کر آؤ۔ دیکھیے اور کریں عورت کی عزت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آسمان پر پہنچایا۔ تھوڑی دیر کے لیے عرب کا وہ ماحول اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی کا خون کر دینے سے آدمی باز نہیں آتا، ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے راستوں میں وہ گھات لگا کر بیٹھتے تھے۔ مال نہ جان نہ آبرو کسی چیز کی عصمت نہیں تھی، خود آدمی کو بیچ کھایا جاتا تھا، جو جس کے ہاتھ چڑھا وہ اس کا، دوسرے کا حق دبانے کا کوئی موقع لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے اس برے فعل کو فخریہ بیان کرتے تھے۔ لیکن سورۃ النور کی ایک آیت اترتی ہے اور اس پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیتی، اور وہ آیت ہے اندھے پر کچھ حرج نہیں، لنگڑے پر کچھ حرج نہیں، بیمار پر کچھ حرج نہیں، تمہارے اپنے اوپر کچھ حرج نہیں کہ کھا لیا کرو تم اپنے گھر سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنے ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنے بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنے پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنے خالہ کے گھر سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھر سے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھا لیا کرو تم سب مل کر یا الگ الگ۔ معزز سامعین، وقت کی قلت ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے، آپ کو یہ آیت کئی بار پڑھنے کو ملی ہوگی اور پریشان ہوں گے آپ کے بھائی اتنے طریقے کا حرج بیان ہو رہا ہے، حرج کیا ہے، کیوں بیان ہوا؟ اب اس کی تفسیر کو پڑھیں کہ سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت معاشرہ اس آیت کی روشنی میں آپ نے قائم کیا ہے۔ آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جو تھی اس کا ایک نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے سراپا نمونہ ہے، اور ہم سب کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اسوہ سمجھ کر اپنائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اور پانی لینے میں سینہ جھپٹی بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہمارے درمیان دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا تو فرماتی ہیں ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی، آگے بڑھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد یہی مقابلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو آپ پہلے سلام کرتے، اور سلام کرتے ہوئے بھی ایسا انداز اپناتے کہ بیدار ہونے والا سن لے اور سونے والا بیدار نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اپنے گھر والوں کی خدمت یعنی گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے اور گھر کا کام بھی کرتے تھے، مثلا بکری کا دودھ دوہ لینا، اپنے نعلین مبارک جوتوں کو سی لینا، دیگر چیزیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے جو کچھ ماحضر ہوتا آپ کو اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے، ورنہ خاموش اختیار کرتے تھے، لیکن کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں نکالتے۔ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری جاگنے کو بالکل ناپسند کرتے تھے۔ آپ کا بستر بالکل معمولی سا ہوتا تھا، بسا اوقات چمڑے کا بستر ہوتا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی اور کبھی چمڑا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آرام بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ راستے میں بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے، گھر میں بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے، ان کو کاندھے پر بٹھاتے، گود میں لیتے، پیار کرتے، چومتے۔ معلوم ہوا کہ مزاج میں اتنی سختی نہ ہونی چاہیے کہ بچے دیکھتے ہی ڈر جائیں اور چھپ جائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی ضرورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ آپ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کھولی، اس میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خادموں کے ساتھ، دیگر اصحاب کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بالکل والہانہ، محبت سے بھرا ہوتا تھا اور شفقت سے بھرا ہوتا تھا۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے کھلی کتاب ہے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی جو تصویریں ہیں، درخشاں پہلو ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہی اور سنی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس میں اگر کچھ غلط اور باطل ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور اگر حق ہے تو معزز سامعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حق کو حق دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق کہنے والے مجھے، سننے والے آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے، آمین و جزاکم اللہ خیرا۔ میں اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھا موقع انہوں نے فراہم فرمایا کہ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جان سکیں اور آپ کا تذکرہ ہو اور آپ کے محاسن بیان ہو اور ہم محظوظ ہوں اور ہمارے ایمان کو ہم تازہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے اور ہماری ضرورتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا فرمائے، اور جو بھی جس گھرانے میں بھی جو بھی لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لڑکیوں کی شادی کا انتظام فرمائے، اور سارے گھرانوں کے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک توفیق دے، صالح ذریت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائے کہ کل وہ قیامت کے دن جنت میں
اپنے والدین کو اونچے اعلیٰ مراتب پر لے جانے والے بنے. آمین. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مولانا سید